الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم اور فیوٹائل ایکٹیویزم، یعنی سیاسی طریقہ یا بے فائدہ طریقے۔ دیکھیے، میں نے بہت زیادہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ پڑھا ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم سوائے جھوٹے ہنگامے کا اور کچھ نہیں۔ جس مقصد کو لے کر کے لوگ پولیٹیکل ہنگامے کھڑا کرتے ہیں، اس مقصد سے جانچیے تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی لیے میں نے اس کو عنوان رکھا ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم اور فیوٹائل ایکٹیویزم۔ یہ نظریہ مسلم نان مسلم دونوں ہی طریقوں پر اپلائی ہوتا ہے۔ کوئی بھی تحریک جو پولیٹیکل ایکٹیویزم کے طور پر چلائی گئی ہو، آج تک اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب نہیں ہوئی، چاہے سیکولر ہو چاہے ریلیجس ہو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سیکولر تحریک یا کوئی بھی مذہبی تحریک جو پولیٹیکل ٹارگٹ کو لے کر کے چلائی گئی، کبھی اس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت مجھے مسلم پولیٹیکل ایکٹیویزم پر بولنا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں مصر یعنی ایجپٹ بہت زیادہ نیوز میں ہے۔ آپ معلوم ہے کہ تمام ہمارے ملکوں میں، خاص طور پر مصر میں، جس کو انگلش میں ایجپٹ کہتے ہیں، وہاں بہت پرشور تحریک چل رہی تھی بہت دنوں سے۔ یہ یمن سے شروع ہوئی تھی اور پورے عرب کنٹری میں پھیل گئی۔ اس کو نام دیا گیا تھا عرب اسپرنگ، یعنی عرب کی بہار۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ عرب اسپرنگ نہیں ہے، یہ عرب انار کی ہے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مصر میں جو سو کالڈ اسلامک موومنٹ ہے، اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور خوب خبریں آئیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے سیٹوں پر قبضہ کر لیا، یعنی 46% ممبر ان کے ہو گئے، کہنا چاہیے کہ تقریباً آدھے۔ اب دھوم مچی ہوئی تھی کہ ایجپٹ میں سو کالڈ اسلامک حکومت بننے والی ہے، لیکن پچھلے جمعہ کو اچانک خبر آئی کہ وہاں کے سپریم کورٹ نے وہاں کے پارلیمنٹری کو ڈیزالو کر دیا۔ یعنی سارا جو ہنگامہ تھا وہ ختم۔ آج کے انگریزی اخبار میں خبر کے ٹائٹل تھا کہ بہت ہی عجیب ٹائٹل تھا، Whoever wins military will rule، یعنی الیکشن میں کوئی بھی جیتا ہے، حکومت تو ملٹری کی رہے گی۔ Whoever wins military will rule in Egypt۔ تو اس کو میں نے پھیلایا، تو پوری تاریخ میں یہ پھیلا ہوا ہے، پوری تاریخ میں۔ Whoever wins، اب ملٹری کے آپ مائٹی کر لیجیے آپ، Whoever wins mighty group will rule۔ یعنی جن کے ہول زیادہ ہوں، جن کی پولیٹیکل پکڑ زیادہ ہو، وہی عملاً حکومت کرتے ہیں۔
تاریخ چل رہی ہے مسلمانوں میں حضرت حسین سے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین نے آج کل کی زبان میں ریوولٹ کیا بنو امیہ کے خلاف. لیکن کیا ہوا؟ خود حضرت حسین تو شہید ہو گئے, لیکن بنو امیہ کی حکومت اور زیادہ مستحکم ہو گئی. تو جیتے حسین حکومت قائم ہوئی بنو امیہ کی. اس وقت سے آج تک یہ چلا جا رہا ہے اور کوئی ری اسیس نہیں کرتا. تجربہ ہے کہ پورے 1400 سال میں میرے علم میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ری اسیس کرے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. ہم کامیاب ہوتے ہیں لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے لوگ. اب مصر کو لیجیے آپ. مصر میں 1928 میں ایک جماعت بنی تھی جس کو کہتے ہیں الاخوان المسلمون. انگلش میں کہتے ہیں اس کو مسلم بردرہڈ. اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے حسن البنا, جو بہت ہی مشہور ہیں. 1928 میں بنی, اور اس کے پہلے سے اس کی یعنی انٹلیکچوئل لیول پر یا لکھنے اور بولنے کے لیول پر تو اور بہت پہلے سے چل رہی تھی یہ تحریک. تو کہا کہ تقریباً 100 سال کی تاریخ ہے یہ, 100 سال کی تاریخ. یہ تحریک جو شروع ہوئی کس پر؟ کولونیل جس کو کہتے ہیں کولونیلزم یعنی نوآبادیات, یا زائنزم جو کہتے ہیں صہیونیت, اس پس منظر میں یہ جماعت بنی تھی. زائنزم کے خلاف اور نوآبادیات کے خلاف بنی تھی کہ مسلمانوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں, ان کو حاشیے پر لے جانا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں کو دوبارہ ان کا واجبی مقام دلانے کے لیے تحریک اٹھی تھی. لیکن 100 سال میں کوئی بھی شخص نہیں کر بتا سکتا مجھے کوئی بھی 1% فائدہ اس کا. مزید تباہی, مزید تباہی, مزید تباہی. دیکھیے, سب سے پہلے ان کو کامیابی ہوئی 1952 میں. اس وقت یہ لوگوں کے دھوم انہوں نے بجا رکھی تھی کنگ فاروق کے خلاف. اس وقت مصر میں کنگ فاروق کی حکومت تھی. تو فوجیوں سے مل کر انہوں نے 1952 میں شاہ فاروق کے بادشاہت کو ختم کر دیا, اس کو جلاوطن کر دیا. اس وقت میں آدمور میں تھا تو ایک ندوی عالم میرے پاس آئے اور بہت خوش, بہت خوش. انہوں نے کہا کہ اب مصر میں اخوانی حکومت ہوگی, یعنی نام نہاد اسلام کی حکومت ہوگی. کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو انقلاب آیا ہے یہ اخوانیوں, اس کے پیچھے اخوان ہیں. لیکن اگلے ہی دن خبر آئی کہ کنگ فاروق گئے, اب جو آ گئے ان کی جگہ پر وہ جنرل نجیب تھے, کوئی اخوانی لیڈر نہیں تھا. جنرل نجیب ایک فوجی لیڈر تھے. تو گویا کہ جیتے اخوانی اور حاکم بن گئے کون؟ فوجی. اس کے بعد پھر جنرل نجیب کے خلاف طریقے چلنے لگی. یہاں تک کیا ہوا کہ اس کے بعد ان کو بھی ہٹا دیا گیا, ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ان کو. اور پھر دوسرا آدمی جو آیا وہ تھے جنرل جمال عبد الناصر. یہ دوبارہ جیت تو ہوئی اسلامسٹ کی اور حاکم بن گیا کون؟ فوجی. پھر جمال عبد الناصر کے خلاف تحریکیں چلی, بہت زیادہ بدنام کیا گیا ان کو, صحیح یا غلط. ساری مسلم دنیا میں جمال عبد الناصر کے خلاف ایک ہنگامہ تھا. تو خیر اس کے بعد وہ ایسے حالات ہوئے کہ وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے. لیکن اب کون آیا؟ اب آئے انور سادات, وہ بھی فوجی آدمی تھے. تو ایک مسلم گروپ جو وہاں کا ہے اس نے مینج کیا کہ ان کو گولی مار دی جائے. چنانچہ ایک خاص موقع پر انور سادات کو گولی مار دی گئی. تو دوبارہ جیتے مسلم گروپ, لیکن حکومت کس سے قائم ہوئی؟ حسنی مبارک کی.
حسن مبارک کے خلاف تحریک چلنے لگی، ایک ہنگامہ ساری مسلم دنیا میں، یہاں تک کہ حسن مبارک کو ڈیپوز کر دیا گیا اور الیکشن ہوا، معلوم ہوا کہ یہ جیت گئے، یعنی مسلم گروپ جیت گیا اور پارلیمنٹ میں ان کی بہت بڑی تعداد آ گئی. لیکن آپ دیکھا آپ نے کہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈیزالو کر دیا، اب دوبارہ فوجیوں کو حکومت ہوا ہے. تو اسی طرح اس نے یہ ٹائٹل لگایا ہے کہ ہو ونس ملٹری ول رول ان ایجپٹ، جیتا کوئی بھی حکومت تو رہے گی فوجیوں کی. یہ کہانی ہے 100 سال کی مسلم پالیٹکس کی. دیکھیے یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ مینیج کر رہے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے چھوڑ دیا. کل یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ اس کو مینیج کر رہا ہے، ہر دن. تو جو کچھ مصر میں ہوا یا مسلم کنٹریز میں اور ہو رہا ہے وہ براہ راست اللہ کے مینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے. وہ کیوں ہے؟ اللہ کو یہ پالیٹکس مطلوب ہی نہیں ہے جس کو بسوان چلا رہے ہیں. تو بار بار اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. دیٹ از کیس آف ریجیکشن فرام دی آلمائٹی گاڈ. تو اب تو ہمیں ریاست کرنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے کہ وائی دس ریجیکشن، کیوں خدا کی نصرت ہم کو نہیں ملتی. اب یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نصرت کا راز کیا ہے. نصرت کا راز حیرت انگیز طور پر قرآن کے مطابق ہرگز پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ہے. اس کا ثبوت سورہ الفتح ہے، جو قرآن کی سورہ نمبر 48. یہ آیت اتری تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے یعنی اپنے رائول گروپ سے ایگریمنٹ کر لیا تھا، اور وہ ایگریمنٹ ہوا تھا یونیلیٹرل بیسس پر، یعنی قریش ہی کی سب شرطوں کو مان لیا آپ نے. اتنا زیادہ وہ عجیب تھی کہ حضرت عمر جیسا آدمی کہا لما نعطت بنیۃ من دیننا، یہ تو ذلت آمیز ایگریمنٹ ہے، ہم کیوں اس کو قبول کریں. حضرت عمر جیسا آدمی لما نعطت بنیۃ من دیننا، دین کے معاملے میں ہم ایسی ذلت آمیز ایگریمنٹ کو کیوں برداشت کریں، ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا. اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ نہیں یہی تمہیں کرنا ہے، تمہیں لڑنا نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیو چلانا نہیں ہے، تم کو صلح ایکٹیویزم چلانا ہے. قرآن میں ہے کہ الصلح خیر، صلح بہتر ہے، یعنی صلح ایکٹیویزم، کمپرومائز ایکٹیویزم چلانا ہے تم کو، کانسیلیٹری ایکٹیویزم. تو یہ تھی صلح حدیبیہ. دیکھیں اس کے بعد جو آیت اتری قرآن میں وہ بہت ہی زیادہ غور طلب بات ہے کہ اس میں ہے کہ لِیَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِیزًا. یعنی حدیبیہ کیوں ہوئی؟ حدیبیہ کا اس طرح کا معاہدہ ایک طرفہ بنیاد پر یونیلیٹرل بیس پہ کیوں ہوا؟ لِیَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِیزًا، تاکہ خدا تم کو صراط مستقیم دکھائے اور اللہ تم کو بڑی مدد عطا فرمائے، مائی کی ہیلپ تم کو دے. دیکھیے یہاں پر صراط مستقیم کے معنی آپ نہیں لے سکتے کہ نماز روزہ کا طریقہ بتائے، حج کا طریقہ بتائے. اس کنٹیکسٹ میں صراط مستقیم کے کوئی دوسرے معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ حدیبیہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اللہ کے نزدیک صراط مستقیم کے ہم مانا تھا. اس کو سمجھ لیے اچھی طریقے سے. یہاں آپ نہیں لے سکتے کہ نماز کا طریقہ بتائے، روزہ کا طریقہ بتائے، حج کا طریقہ بتائے.
یہاں صراط مستقیم سے مراد ہے اجتماعی زندگی میں صراط مستقیم، ساری زندگی میں صراط مستقیم، قومی زندگی میں صراط مستقیم، یہ مطلب ہے اس کا. تو وہ کیا ہے؟ وہ حدیبیہ کیا تھی؟ حدیبیہ تھی ٹو اسٹیبلش پیس ایٹ اینی کاسٹ. حدیبیہ کیا چیز تھی؟ ٹو اسٹیبلش پیس ایٹ اینی کاسٹ. رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت کہ مجھے پیس مطلوب ہے، جو بھی پرائز وہ مانگا دینے کو تیار ہوں میں. چنانچہ ان کی ہر پرائز وہ مانگی انہوں نے، یہاں تک کہ کاغذ پر لفظ رسول اللہ جو تب لکھا گیا تھا ان کا اس کو بٹائیے. تو اب آپ کی جو آئیڈینٹی تھی یہ تھی، آپ کی حیثیت یہی تو تھی کہ اللہ کے رسول تھے، آپ تو اسی کو بٹا دیا آپ. So he accepted peace at any cost. اس سے کیا ثابت ہوا؟ Peace is the way to victory. وکٹری کا راستہ پیس کی طرف سے ہو کر جاتا ہے، امن کی طرف سے ہو کر، لڑائی سے نہیں. یعنی بیٹل فیلڈ سے نہیں جاتا فتح کا راستہ. فتح کا راستہ بیٹل فیلڈ سے ہو کر نہیں جاتا ہے، فتح کا راستہ امن سے ہو کر جاتا ہے. کتنی عجیب تھی بات. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے، یہ پوری ہسٹری میں ایک نئی بات تھی. پوری ہسٹری میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ وکٹری جو ہے، وکٹری تک پہنچنا ہے تو آپ کو پیس کے راستے سے جانا پڑے گا. کوئی نہیں جانتا. آج بھی مسلمان سے بےخبر ہے. یعنی مسلم کی تاریخ میں بھی ایک واقعہ ایک ہی بار ہوا، حالانکہ یہ اسوہ تھا رسول اللہ کا. اس کا مطلب تھا کہ مسلمان آئندہ بھی اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کو سمجھے ہی نہیں. وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا. آج بھی لڑ رہے ہیں. سارے دنیا میں مسلمان لڑ رہے ہیں، صرف ان میں سے ایک مصر ہے جہاں کے 100 برس سے لڑ رہے ہیں، لیکن مسئلہ ایک بھی حل نہیں ہوا. دیکھیے سادہ بات نہیں ہے یہ، اس کو سادہ مت سمجھیے. اس کے اندر بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی گہری بات. اب میں آپ کو ایک اور آیت دلاتا ہوں، اس کو لے کر سوچیے آپ. قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دین کو سارے ہی ادیان پر غالب کر دے. آپ غور کیجیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دنیا پر اس کو غالب کر دے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ 1400 سال سے زیادہ مدت ہو چکی ہے اسلام کے ظہور کو. ایسا کب ہوا؟ اس معنی میں، پولیٹیکل معنی میں. لوگ آج بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت، لیکن وہ تو خواب ہی ہے. تو کیسا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا جو 1400 سال میں پورا نہیں ہوا؟ بتائیے. وہ اللہ جو زمین کو گردش دیتا ہے، وہ اللہ جو سورج کی روشنی کو اب تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ اللہ جو سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے، جس کا اقتدار کاکشاروں کو چھایا ہوا ہے، اس کا دین کا یہ حال کہ 1400 سال سے اس کا منصوبہ پڑا ہوا ہے، آج تک وہ واقع نہیں بنا. تو میں کہوں گا واقع بن چکا ہے. یہ ہماری بے خبری ہے، ہماری بے شعوری کا ہم جانتے نہیں اس کو. یہ سورج نکل چکا ہے، باہر روشنی ہے، ہم اس کا بنے بند ہیں. تو اب بند ہونے کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ سورج نہیں نکلا تو نادانی ہو گئی ہے. تو سورج تو نکل چکا ہے، باہر سب روشنی پھیلی ہوئی ہے. بند کمرے کا آدمی چمبارے کی طرح ہو جائے تو یہ اس کا قصور ہے. اس میں میں نے غور کیا
کہ کیا راز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب تھا، کس معنی میں مطلوب تھا کہ دین خداوندی جو ہے ظاہر و غالب بن جائے، کس معنی میں؟ تو لازماً آپ کو ایسی تعبیر کرنی پڑے گی جو ہو گیا ہو، جو واقع ہو گیا ہو. اگر آپ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں تو آپ کا انتظار جھوٹا انتظار ہے. وہ کیسا منصوبہ ہے کہ 1400 سال بیت گئے، رسول اللہ چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تابع تابعین چلے گئے، دنیا میں پولیٹیکل امپائر بھی قائم ہوئی، عباسی امپائر، مغل امپائر، آٹمان امپائر، اسپینش امپائر، اور پھر بھی نہیں وہ. تو آپ کو اس کی ایسی تعبیر ڈھونڈنی پڑے گی جو یہ بتائے کہ پھر واقع عالمی سطح پر ہوگا وہ کام. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے کہ مسلمس criterion is wrong. Muslims are judging it with a wrong criterion. یعنی اظہار کے معاملے کو یا غلبہ کے معاملے کو مسلمان خود ساختہ ایک فالس کرائٹیرین سے جج کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ شاید ان کے پاس فلاگنگ کی طاقت ہو، یعنی کوڑا مارنے کی طاقت ہو. یہ تو ان کا اپنا کرائٹیرین ہے. خدا کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں ہر جگہ فلاگنگ کریں، کوڑے مارے لوگوں کو، ہرگز نہیں. جو ہے سمجھے اس کو سے جھوٹا اسلام ملا ہے. اللہ کو مطلوب ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ دین جو ہے ایک لائٹ ہاؤس بنے، لائٹ ہاؤس، سراج منیرہ. یہ لائٹ ہاؤس بنے ہدایت کا، اللہ کی ہدایت کو جاننے کا لائٹ ہاؤس بنے. لائٹ ہاؤس کس چیز کا؟ ٹو نو دا کریشن پلان آف گاڈ. اصل بات جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا برابر، ہر نسل، ہر پیدا ہونے والا یہ جانتے رہے واٹ از دا پرپز آف لائف، واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. یہ جانتا رہے واٹ از ڈیتھ، واٹ از پری ڈیتھ، واٹ از پوسٹ ڈیتھ، یہ سب جانتا رہے. یہ ہے اصل چیز. ابھی کل مجھے کشمیر سے ایک خبر ملی، ہمارے ساتھی کشمیر گئے تھے، تو اس خبر میں ایک عجیب، یعنی ایک عجیب سبق، بہت عجیب سبق ہے. ابھی ہمارے ساتھی گئے تھے کشمیر اور کل لوٹے ہیں، تو مجھے یہ خبر بتائی انہوں نے. میرے خود ٹیلی فون پر اس آدمی سے بات ہوئی جس آدمی کا قصہ ہے. یہ بہت ہی چشم کشا قصہ ہے. دیکھیے اس آدمی کا نام، ٹیلی فون نمبر سب موجود ہے. آپ میں سے کسی کو شک ہو تو میں آپ کو ٹیلی فون نمبر دوں گا، اس سے تصدیق کر لیجیے اس واقعے کی جو میں بتانے جا رہا ہوں. تو کشمیر میں ایک صاحب، انہوں نے بتایا کہ 30 سال سے وہ سیکر بنے ہوئے تھے. ان کے پاس دولت بھی تھی، مکان بھی تھا، ان کے پاس مادی اعتبار سے کسی چیز کمی نہیں تھی. بٹ ہی واز سیکر آف ٹروتھ. ان کو سچائی کی تلاش تھی. سچائی کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے. ہم نے بتایا کہ 30 سال سے میں نے ساری کتابیں پڑھ ڈالی. وہ اردو بھی جانتے ہیں تو اچھی انگلش بھی جانتے ہیں، وہ سب کتابیں پڑھ ڈالی. تو انہیں کہیں سے کچھ نہیں ملا، کہیں سے کچھ نہیں ملا. پھر وہ بتایا انہوں نے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں کی مسجد میں انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی. باہر نکلے تو پھٹے ہوئے کاغذ کے پرزے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے کاغذ کے. تو انہوں نے دیکھا تو ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا گاڈ، GOD گاڈ. تو طرف اٹھے کہ گاڈ کو کیسے فائد پھینک رکھا ہے آپ. یعنی جو کاغذ بھاڑا گیا تھا اس میں لفظ گاڈ ہی موجود تھا. تو ان کو ایک کیوریوسٹی ہوئی کہ کیا چیز تھی اس میں کہ گاڈ کا لفظ پھر پھاڑ دیا اس کو. تو انہوں
انہوں نے ٹکڑے سے پھیلے ہوئے تھے, ٹکڑے جمع کیے, سب ٹکڑے جمع کیے ایک ایک کر کے, اور اس کو گھر لے گئے وہ. اور ٹرانسپیرنٹ ٹیپ جو ہوتا ہے, آپ جانتے ہو ٹرانسپیرنٹ ٹیپ سے نیچے کی چیز دکھائی دیتی ہے, ٹرانسپیرنٹ ٹیپ سے انہوں نے چپکا کر جوڑ کر بنایا, ٹکڑے جوڑ کر اس کے صفحات بنائے. کئی گھنٹے لگے اس کو انہوں, کیونکہ وہ تھے سیکر, وہ جاننا چاہتے کہ گاڈ ہے تو کسے پھاڑا ہے اس کو. تو سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر کے ٹرانسپیرنٹ ٹیپ سے سب انہوں نے چند صفحے تھے وہ سب بنائے, پھر اس کو پڑھا. جانتے ہیں کیا تھا وہ؟ ہمارے سے چھپا ہوا ایک پمفلیٹ جس کا نام ہے کریشن پلان آف گاڈ. یہیں پر آپ کو مل سکتا ہے, یہ موجود ہے, ایک چھوٹا سا لیفلیٹ یہاں سے چھپا ہے, اس کا ٹائٹل ہے کریشن پلان آف گاڈ. تو اس کو انہوں نے پڑھا, پھر تو انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو بتایا تھا, مجھ کو بھی ٹیلی فون بتایا انہوں نے. اس کو پڑھتے ہی ایک دم ان کو سچائی مل گئی اور زندگی بدل گئی ان کی. تو میں نے سوچا دیکھیے وہ آدمی کشمیر میں, میں دلی میں ہوں, میرے ان کے بیچ میں تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں. میں ان کو جانتا نہیں, وہاں کبھی گیا نہیں, میری کوئی وہاں پہنچ نہیں, میری کوئی فوج نہیں وہاں پر. 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میرے ان کے بیچ میں, لیکن وہ ایک پیمفلیٹ نے ان کو جیت لیا, ایک پیمفلیٹ نے ان کو جیت لیا, اور وہ ہمارے ساتھی بن گئے. ابھی جو ہمارے لوگ گئے تھے کشمیر تو وہ باقاعدہ اجتماعات میں شریک ہوئے, بہت زبردست طریقے سے انہوں نے حصہ لیا مشن میں, اسلامک مشن میں. تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جو عباسی خلیفہ تھے ہارون رشید, کہا جاتا ہے کہ بغداد میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے تو آسمان میں بادل ٹکڑا اٹھا ہوا دکھائی پڑا. تو اس کو وہاں سے نکلا, تم تیری حیث و شیت فصل تینی خراج ہوتے, اے بادل جہاں بھی جا کے تو برس, تیرا خراج میرے پاس آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ عباسی حکومت جو تھی اس کی ایک حد تھی, ایسا نہیں کہ ساری دنیا میں حکومت اس کی تھی. تو جہاں تک ان کی فوجی حکومت قائم تھی وہاں سے ان کا ٹیکس آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جہاں بھی تو برسے گا میری حکومت وہاں تک ہوگی, وہاں سے ٹیکس میرے پاس آئے گا. لیکن ایک اور ڈومین ہے, وہ لوگ وہ کوئی حد ہی نہیں, سارے گروپ کو چھایا ہوا ہے, وہ ہے آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کوئی حد نہیں ہوتی. اس آئیڈیالوجی کو کسی فوج کی ضرورت نہیں, کسی ملٹری کی ضرورت نہیں, کسی بھی حکومت کی ضرورت نہیں, کسی پولیٹیکل پاور کی ضرورت نہیں. آئیڈیالوجی اپنے آپ میں طاقت ہے, اپنے آپ میں طاقت ہے. تو حکومت جو ہے, حکومت چلتی ہے وہ اس پر کلچر آف ٹیکنگ پہ چلتی ہے, لیکن آئیڈیالوجی کلچر آف گیونگ پہ چلتا ہے. یعنی ان کو ٹیکس لے رہا ہے لوگوں سے, ٹیکس لے رہا ہے تو ان کو کوڑا مار رہا ہے, ان کو اس پر چلتی ہے ان کی حکومت. لیکن جو آئیڈیالوجی ہے, جو مشن ہے, وہ گیونگ کلچر ہے, وہ دوسروں کو دینے کے لیے. تو اب غور کیجیے کہ یہاں سے ایک چھوٹا سا پمفلیٹ چھاپا گیا, کریشن پلان آف گاڈ. اس آدمی کو اس کی تلاش ہے, بائی برتھ ہی واز سیکر, ہر آدمی بائی برتھ سیکر ہے. تو جیسے اس نے پایا بس اس پمفلیٹ نے اس کو مفسوع کر لیا مگر کسی فوجی اس کے. اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ جو اظہار دین ہے وہ آئیڈیالوجیکل سینس میں ہے, پولیٹیکل سینس میں نہیں ہے.
جو قرآن دین میں ہے کہ ساری دنیا میں اظہار دین، سارے ادیان پر اظہار دین، وہ ہرگز پولیٹیکل سینس میں نہیں ہے، فوجی سینس میں نہیں ہے، وہ نظریاتی سینس میں ہے، آئیڈیالوجیکل سینس میں ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس سے میں یہ سمجھ آیا کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایک انقلاب برپا کیا رسول اللہ کے بعد، ایک پروسیس جاری ہوا جو ایک انقلاب تک پہنچا، جب کہ دنیا میں مذہبی آزادی آئی، جب دنیا میں ڈیموکریسی آئی، جب دنیا میں آمد و رفت بڑھی، جب دنیا میں موبلٹی آئی، اور یہاں تک کہ دنیا میں کمیونیکیشن آیا۔ ماڈرن کمیونیکیشن اسی پروسیس کا کمبینیشن ہے جو رسول اللہ کے زمانے جاری ہوا تھا۔ اصحاب رسول نے ایک پروسیس جاری کیا تھا ہسٹری میں ایک پروسیس، اس ہسٹری کلمنیشن ہے یہ کمیونیکیشن، ایج آف کمیونیکیشن۔ اس کی بس بولتا ہوں کہ ہجگوئی کر دی گئی تھی رسول اللہ کے واقعہ اسرا میں، لیکن قرآن میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا یعنی اللہ لے گیا اپنے پیغمبر کو مکہ سے یروشلم راتوں رات، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، تاکہ وہ دکھائے اپنی نشانی۔ میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ کیا نشانی وہاں دکھانا تھا، تفسیروں میں اس بارے میں کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ لنریہ من آیاتنا، وہ کون سی نشانی دکھانی تھی؟ نشانی SIGN، سائن، یہ مکہ سے مدینہ، مکہ سے اس وقت آپ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اسرا کا واقعہ جو ہوا ہے تو ہجرت سے کچھ پہلے ہوا، تو مکہ سے یروشلم گئے آپ، جہاں مسجد اقصی واقع ہے، تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ نشانی دکھانے کے لیے۔ کیا نشانی تھی؟ نشانی وہاں نہیں تھی، خود یہ اسرا نشانی تھا، یہ اسرا نشانی تھا، یعنی یہ کہ جس کو آج ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن، یہ دکھا اللہ تعالیٰ کہ پوٹینشلی یہاں پر ایک نیا موقع موجود ہے، وہ اسرا کا موقع ہے، کمیونیکیشن کا موقع، جب کہ ایک جگہ دوسرے جانا ممکن ہو جائے گا، سارے گلوبل کمیونیکیشن ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیش کے دکھا دیا۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ کی حکومت قائم ہو اور لوگوں کی فراغی کریں آپ، یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کو استعمال کر کے سارے عالم میں اللہ کے پیغام پہنچائیں، یہ مطلوب ہے۔ یعنی جو امپائر مطلوب ہے پولیٹیکل امپائر نہیں ہے، وہ کمیونیکیشن بیسڈ امپائر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے نشان بتایا تھا۔ اب کہتے ہیں مکہ سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، مکہ سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، وہاں آپ رات کو گئے رات کو لوٹے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور علامت کو دکھایا کہ سارے عالم میں اسی طرح سے اسفار ممکن ہوگا، سارے عالم میں سے خبر رسانی ممکن ہوگی۔ یہ تھا اس کا مطلب۔ تو اسرا کے واقعے میں اور حدیبیہ کے واقعے میں بہت زیادہ لنک ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ پیس ہے تو سارے مواقع آپ کے کھلے ہوئے، پیس ہے تو سارے مواقع کھلے ہوئے۔ اسرا کا واقعہ بتاتا ہے کہ تم جھوٹی لڑائی کو لڑو، پولیٹیکل لڑائی، کمیونیکیشن کو استعمال کرو جس میں کوئی بیریئر نہیں۔ ہم سب دیکھ آلریڈی اللہ نے ہماری ٹیم کو آلریڈی امپائر کام کر رکھا ہے ان ٹرمس آف کمیونیکیشن۔ ابھی میں آپ بول رہا ہوں
آپ امریکہ تک لوگ سن رہے ہیں، یعنی 20,000 کلومیٹر کی دوری کو سن رہے ہیں لوگ، اور جگہ جگہ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ماڈرن کمیونیکیشن کی وجہ سے، ماڈرن ٹیکنیک کی وجہ سے۔ تو اسلام کو جو مطلوب تھا اظہار دین عالمی سطح پر، وہ تھا کمیونیکیشن بیسڈ۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، محفوظ قرآن دے دیا، کیشن پلان آف گاڈ بتا دیا، یہ ساری چیزوں سے انہیں بالکل ویل اکوپڈ کر دیا۔ اب اس کو مسئلہ ہے پھیلانا۔ کیسے؟ پہلے پاؤں چل کر کے نہیں پھیلا سکتے آپ، گھوڑے پہ چل کر نہیں پھیلا سکتے آپ۔ اٹ ریکوائرس گلوبل کمیونیکیشن۔ تو اس زمانے میں جو انقلاب آیا، جو کہتے ہیں کہ ایج آف کمیونیکیشن، وہ اسی کے لیے تھا۔ اور جیسا کہ بخاری میں روایت ہے کہ اللہ سیکولر لوگوں کے ذریعے سے بھی تائید کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے، یعنی ماڈرن ایجوکیشن جن لوگوں نے ڈسکور کیا، وہ سیکولر لوگ تھے، لیکن وہ سب کا سب ہوا اہل دین کے لیے۔ تو اب جو چیز مطلوب ہے وہ کیا مطلوب ہے؟ آپ کو ہر حال میں پیس قائم کرنا ہے، گولی اور بم کی پالیٹکس نہیں چلانا ہے، پیس قائم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کمیونیکیشن، جو ماڈرن کمیونیکیشن، اس کو استعمال کرتے ہوئے سارے عالم میں اللہ کے پیغام کو مسلسل پہنچاتے رہنا، ہر نسل میں۔ ایک لائٹ ہاؤس بنانا ہے۔ وہ لائٹ ہاؤس اگر دلی میں ہو تب بھی سارے عالم میں روشنی پہنچے گی اس کی، تھرو کمیونیکیشن۔ کیسی عجیب بات ہے یہ! تو یہ ہر دن بالفعل ہو چکا ہے، ادھر ہونے والا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ایک خود ساختہ ایک فالس کرائٹیریا بنا لیا، وہ تھا پولیٹیکل پاور۔ پولیٹیکل پاور ہو تب اظہار دین ہوگا۔ یہ خود ساختہ ہے، یہ فالس ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت، کچھ بھی حقیقت اس کی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 100 سالہ پولیٹیکل کوششوں کو رد کر کے بتا دیا کہ وہ اس سے راضی نہیں۔ مصر میں اور دوسرے مقامات پر جو ہوا یا ہو رہا ہے، اس میں آپ کو اللہ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں چاہیے یہ سب چیزیں۔ اللہ کیا چاہیے؟ دیکھیے سورۃ النساء میں آپ پڑھیے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ ہے اللہ کو چاہیے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، اور پھر زندگی اور موت کا قانون مقرر کیا، اور یہ مقرر کیا کہ ایک وقت آئے جب انسان کو چھانٹا جائے، سارے لوگ الگ کیے جائیں، غیر سارے الگ کیے جائیں، سارے لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے، غیر سارے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیسے پلان ہے؟ تو اللہ کو مطلوب ہے کہ یہ کیسے پلان آف گاڈ ایک ایک انسان کو بتا دیا جائے مرنے سے پہلے۔ آپ جانتے ہیں ہر دن انسان پیدا ہوتا ہے، ہر دن مرتا ہے۔ دیٹ از اے کنٹینیوس پروسیس، کنٹینیوس مشن۔ مسلسل آپ کو کرتے رہنا تاکہ جو پیدا ہو مرنے سے پہلے وہ جان لے۔ تو آپ کا مشن انذار و تبشیر کا مشن ہے، حکومت قائم کرنے کا مشن نہیں ہے۔ سارے قرآن میں دیکھیے کہیں نہیں ہے کہ اقیم دولت الاسلام، کہاں لکھا ہوا ہے اقیم دولت الاسلام، حکومت قائم کرو۔ اس کے بعد جگہ جگہ انذار و تبشیر کرو، یہ جگہ جو ہے انذار و تبشیر کے معنی بتا دینا۔ کہیں سارے قرآن میں نہیں ہے اقیم دولت الاسلام، اسلامی حکومت کا۔ یہ تو مسلمانوں کو خود ساختہ یہ گول ہے، خود ساختہ بے بنیاد۔ تو اللہ کے نزدیک جو مشن ہے وہ ہے دعوت اللہ، لیکن رسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اور دعوت اللہ کا کام جو اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔
دعوت اللہ کے لیے دیکھیے کیا چاہیے، آزادی چاہیے، مذہبی آزادی چاہیے، موبلٹی چاہیے، آنے جانے کھلا ہوا ہو، کمیونیکیشن چاہیے، تو سب موجود ہوگا آج کھلے طور پر جہاں چاہے جائیے. جیسے ہم لوگ گئے یہاں سے امریکہ گئے، یعنی دلی سے 20,000 کلومیٹر دوری، میں تھا، میرے ساتھی تھے. ظاہر کہ آپ جانتے کہ ہماری کوئی حکومت نہیں ہے امریکہ میں، حکومت نہیں ہے ہماری کوئی فوج نہیں ہے امریکہ میں، لیکن وہاں دھوم سے کام دعوتی کیا گیا، دھوم سے کہا گیا، قرآن کو پھیلایا گیا اور جگہ جگہ جا کر کے اللہ کا پیغام بتایا گیا. کوئی رکاوٹ نہیں. یہ تو ہے یہ اظہار دین، یہ تو ہے امپائر. اللہ کو دعویٰ امپائر مطلوب ہے، پولیٹیکل امپائر مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر مطلوب ہوتی تو مصر میں بن چکی ہوتی اب تک. 100 سالہ کوششوں کو خدا نے بالکل ردی خانے میں ڈال دیا. اب شیطان نے مسلمانوں کو سکھا رکھا ہے کہ اس کو کہو کہ کانسپریسی، یعنی دوسروں کانسپریسی. یہ چھوٹی بات ہے. سوال ہے کہ لوگوں کی کانسپریسی، دشمنی کانسپریسی اگر ورک کر رہی ہے تو اللہ کے فیصلے کہاں ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ ساری دنیا کے مسلمان لگے ہوئے ہیں اسی کام میں کہ حکومت قائم کرے. ساری دنیا کے مسلمان، یعنی اس میں سوائے مجھ کو چھوڑ کر 1 بلین مسلمانوں کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شرکت ہے. پورے 1 بلین مسلمان شریک ہے اس مہم میں کہ اقتدار قائم ہو، پولیٹیکل حکومت بنے، لوگوں کو فلاگنگ کا پاور ملے، لوگوں کو شریعت کا نفاذ کر سکے. پوری دنیا میں ایک مسلمان اس میں شریک ہے اس مہم میں. صرف میں اس میں شریک نہیں ہوں کیونکہ میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. تو سوال ہے کہ قائم کیوں نہیں ہوئی، جبکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ خدا اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. بہت سی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اہل اسلام کی. وَيَنْصُرَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. تو سوال ہے کہ جو کانسپریٹرس ہیں وہ تو کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ناکام ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ نہیں، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا. اللہ کہتے کہ سب باطل ہے، اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے. اللہ کو مطلوب ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کی ہدایت کو لے کر کے ایک لائٹ ہاؤس بنائیں، کمیونیکیشن کو لے کر کے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں، قرآن کو پہنچائیں، اللہ کی سنت کو پہنچائیں، پرنٹنگ پریس کو استعمال کریں، کمیونیکیشن کو استعمال کریں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کریں، اور جو ذرائع ہیں سفر کے ذرائع کو استعمال کریں. تو یہ ہے ایک سپر امپائر. وہ جو امپائر بناتے ہیں لوگ، پولیٹیکل امپائر، وہ تو ایک ریجنل امپائر ہوتی ہے کچھ تھوڑے سے خطے پر. لیکن یہ تو سارے عالم کو چھائی ہوئی ہے. جہاں چاہے آپ داری ہوائے سے اڑ کے پہنچ جائیے، جہاں چاہے ٹیلی فون کیجیے، جہاں چاہیے اپنی کتاب بھیجیے، جہاں چاہیے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی آواز پہنچائیے. یہ سارا عالم آپ کے یعنی آپ کا ڈومین بن جاتا ہے. یہ گلوبل امپائر، یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن مسلمانوں نے ایک چھوٹے پولیٹیکل خیالات کی بنا پر نہ تو اسراء کے واقعے کو سمجھا، نہ حدیبیہ کے واقعے کو سمجھا. لڑ رہے ہیں. کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ ری اسسمنٹ کریں، وہ پھر سے سوچیں. They have reset their priority. They have to reset their priority. لیکن بس لڑ رہے اور ایک مل گیا ہے کہ سب سازش ہے، معاملہ ہے، کانسپریسی ہے. سب جھوٹے الفاظ ہیں، جھوٹے الفاظ ہیں. نہیں، خدا اگر لوگ آپ کو اپنے شکار بنا رہے ہیں اپنی کانسپریسی کا، تو خدا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے سائلنٹ آبزرور بن کر کے، وہ دخل تو نہیں دیتا.
بہرحال میں ساری زندگی یہی کیا ہے، پڑھا ہے، نہ صرف قرآن حدیث کو پڑھا ہے بلکہ اور دنیا کے سارے علوم کو پڑھا ہے. اور یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو مشن ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے دعوت اللہ. دعوت اللہ ایک نان پولیٹیکل مشن ہے، اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل. دعوت مشن از اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل مشن. اس کا پالیٹکس کیا تعلق، فلاحی کرنے اس کو کیا مطلب اس کا؟ وہ تو پہنچانا ہے، اظہار تبشیر ہے، ابلاغ ہے، اور اس کے لیے سارے ذرائع کھلے ہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. جہاں چاہے جائیے، جہاں چاہے آپ کا سٹر بنائیے، جہاں چاہے اپنی آواز پہنچائیے، جہاں چاہے قرآن کی نصرت پہنچائیے، جا کر کے پہنچائیے، بائی پوسٹ پہنچائیے، انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچائیے. سب سارا عالم کھلا ہوا ہے. یہی ہے مطلب اس آیت کا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارا عالم پر اس کا اظہار ہو جائے. تو آلریڈی اظہار ہو چکا، اللہ کی توفیق سے ہم اس کا حصہ ہیں. لیکن جو لوگ بے خبر ہے وہ رہتے ہیں، وہ ماتم کر رہے ہیں، وہ ماتم پھنسے ہوئے ہیں. سارے مواقع کھلے ہیں. ہمارے ساتھی برابر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سارے مواقع کھلے ہیں. کہیں کوئی موقع بند نہیں. نہ انڈیا میں بند ہے، نہ یورپ میں بند ہے، نہ افریقہ میں بند ہے، نہ امریکہ میں بند ہے. جہاں جائیے، کیونکہ ایک طرف دیکھ کمیونیکیشن ہے، دوسری طرف ریلیجس فریڈم ہے، تیسری طرف سواری کا آسانی ہے، کمیونیکیشن کا آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بہت بڑے دوروں میں کام کیا کہ وسائل کو، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا تو ساری چیز بادشاہ قبضے میں، ہر چیز بادشاہ قبضے میں ہوتی تھی. اب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹ سے ڈیٹیچ کر دیا. اب اسٹیٹ کے پاس کیا ہے؟ صرف ایڈمنسٹریشن ہے. اسٹیٹ کے پاس صرف ایڈمنسٹریشن ہے اور کچھ بھی نہیں. اس کے سوا جو اتنی بھی ادارے ہیں، جیسے صحافت ہے، پرنٹنگ پریس ہے، اور دعوت و تبلیغ ہے، ایجوکیشن ہے، آنا جانا ہے، سیمینار جیسے کرنا ہے، لوگوں کو بات پہنچانا ہے، یہ سب راستے کھلے ہوئے. یہ تو ہے امپائر. امپائر بیسڈ آن کمیونیکیشن آج بھی قائم ہے. اور مسلمان خواب دیکھ رہے ہیں کوئی آئے گا اور ساری دنیا سے لڑ کر کے ساری دنیا میں حکومت قائم کر دے گا. یہ خواب بالکل جھوٹا خواب ہے، اور قیامت آ جائے گی. کبھی آسانی ہوگا، یاد رکھیے، کبھی آسانی ہونے والا ہے کہ مسلمان کی حکومت سارے عالم میں قائم ہو جائے. جھوٹا خواب یہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ مسلمان کی حکومت سارے عالم میں قائم ہو. یہ مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز مطلوب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ساری دنیا کا حاکم بنا دے. یہ خود ساختہ بات ہے. جو چیز مطلوب ہے وہ ہے شہادت اور ناس، دعوت اللہ. اللہ کی بات سارے انسان تک پہنچ جائے، تاکہ موت کے بعد کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے ہم تو بے خبر تھے اس سے. تو آپ بتائیے کہ میں یہاں ہوں اور ایک پامفلیٹ جو ہمارے یہاں سے چھپا ہے اس کو کشمیر کے گانے میں پڑھتا ہے. غور کیجیے کیسی عجیب بات ہے. اور وہاں وہ تصور آتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھی بن جاتا ہے، بلکہ کسی فوج کے کوئی فوج کا شیر نہیں. یہ ہے اصلی امپائر، یہ ہے دعوی امپائر، یہ آئیڈیالوجیکل امپائر، یہ امپائر بیسڈ آن کمیونیکیشن، یہ مشنری امپائر. اسی کی پیشگوئی کی گئی تھی اس آیت میں، دین کل. اس آیت میں یہ سب باتیں مثبت تھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے سے تاریخ میں ایک نیا پروسیس شروع کرے گا.
ایک نیا دور آئے گا. اس نئے دور میں یہ ممکن ہو جائے گا کہ آپ ایک نان پولیٹیکل امپائر قائم کر سکیں. نان پولیٹیکل دعوی امپائر یہ ممکن ہو جائے گا. اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. اس کے لیے جو سادھن چاہیے, جو وسائل چاہیے, جو مواقع چاہیے, وہ سب موجود نہیں تھے پہلے. اس وقت یہ تھا کہ آپ نے رسول نماز پڑھنے پر رکاوٹ. غور کیجیے اب کیا ہے, اب ایئرپورٹ پر لوگ نماز پڑھتے ہیں, کون روکتا ہے آپ کو؟ کون روکتا ہے آپ کو نماز پڑھنے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے سے ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی, جس کی تکمیل ہوئی ہے آخر 20ویں صدی میں, 20th سینچری میں. یعنی اس کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ آپ نان پولیٹیکل دعوی امپائر کام کر سکے دنیا میں. ہم نے اللہ کے فضل سے یہی کام کیا ہے. ہم اپنے مشن کو سمجھتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نان پولیٹیکل دعوی امپائر ہے. اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہمیں کوئی شکایت کی ضرورت نہیں, ہمیں کوئی ڈسکریمنیشن. سارے مسلمانوں کے ذہن کیا ہے, ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, ہمارا ظلم ہوتا ہے. ایک مسلمان گئے امریکہ ایئرپورٹ پر, وہاں ان کا جوتا اتارا گیا, تو اس کے لیے سارا مسلمان شکایت کر رہے ہیں. میں گیا تو میں یہ پگڑی میرے سر پر تھی, تو جو سیکورٹی کا آدمی چیک کر رہا تھا ایئرپورٹ پر, میں پگڑی طرف دیکھا, جلدی سے پگڑی اتار کے میں اس کے سامنے رکھ دیا. مجھے کوئی پریشانی نہیں. اگر میں کہا تھا نہیں یہ پگڑی میری ڈگنیٹی ہے, یہ میری اسلام کی شان ہے, میں نہیں کروں گا, تو وہ جھنجھٹ ہوا تھا. تو جھنجھٹ والے سارے باتوں کو ختم کر دو تاکہ راستہ کھل جائے. ہمیں کوئی جھنجھٹ نہیں, ہمارے کہیں کوئی شکایت نہیں. ہم وہاں گئے تو ہم لوگ جلدی سے باہر آ گئے. میرے رجت سے بھی ان کو روک لیا. بہت دیر تک پتہ نہیں کیا کرتے رہے. ہم اطمینان سے بیٹھے رہے وہاں اپنا. ہم ایئرپورٹ ہم نے کلاس شروع کر دیا اپنی. ہم نے یہ نہیں شکایت کی کہ کوئی روک لیا ان کو, ہوتی ہے وہ تو وہ ہے. بہت دیر کے بعد یہ آئے, بڑی پوچھ گچھ انٹراگیشن ہوتا رہا ان کے ساتھ. تو شکایتوں کو ختم کر دیجیے. کوئی رول رائٹ آپ کا نہ مانگے کسی سے, کوئی کمپلینٹ نہیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں, کوئی پولیٹیکل مقصد نہیں. تو پھر دیکھیے سارا عالم آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. سارا عالم آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. آپ جو جدید سواری سفر کریں, کون روکتا ہے آپ کو؟ ہوائی جہاز سے جائیں یہاں سے وہاں سے, کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ ٹیلی فون سے بات کریں, کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ انٹرنیٹ کو استعمال کر کے سارے عالم اپنا پیغام پہنچائیں, کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ پرنٹ کر کے بک اپنی بھیجے ساری دنیا میں, قرآن کو بھیجے, کون روکتا ہے آپ کو؟ تو سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے ہیں. مگر کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے نہیں جو اسلامک پالیٹکس کے نام پر فیوٹائل ایکسرسائز کر رہے ہیں. اسلامک پالیٹکس کے نام پر لوگ فیوٹائل ایکسرسائز میں مبتلا ہے. اس لیے میں اس کا نام رکھا پولیٹیکل ایکٹیویزم اور فیوٹائل ایکٹیویزم. ان کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا ہے. ان کے لیے تو شکایت ہے, شکایت ہے, شکایت ہے. ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. ہم سب کے سب, ہمارے مشن کے لوگ سب شکایت فری ہیں. ہمارے لیے کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں. تو سارے عالم کے دروازے ہماری کھلی ہوئی ہیں. یہ ہے ریئل امپائر. یہ میں سمجھتا ہوں ہارون رشید کے پاس سے 1000 ٹائم بلین ٹائم بڑا امپائر. لوگ یاد کرتے ہیں عباسد امپائر کو, آٹومان امپائر کو اور مغل امپائر کو. اور میں کہوں اس سے بلین ٹائم بڑا امپائر آلریڈی موجود ہے. اس کو اویل کرو, اس کا استعمال کرو.
یہ جو میں نے کہا نان پولیٹیکل دعوی امپائر، اس کے مقابلے میں سارے امپائر ہیش ہیں، کوئی ویلو نہیں ہے آپوزٹ امپائر کی، امریکن امپائر کی، اسپینش امپائر کی، مغل امپائر کی، آٹمان امپائر کی، کوئی ویلو نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ دعوی امپائر ہے، یہ تو جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے. وہ تو ایک ڈائنسٹی یہ بھی مسلمانوں کا اس کہتے ہیں اسلامی حکومت، وہ اسلامی حکومت نہیں تھی، وہ ڈائنسٹی تھی، ایک خاندان کی حکومت. انڈیا میں جو مغل رول تھا وہ کیا تھا؟ وہ ڈائنسٹی تھی، انہیں اسلامک تھا یا مسلم تھا. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں نان پولیٹیکل دعوی امپائر، یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. یہ آپ کو موقع دیتی ہے کہ اللہ کے مشن کو پورا کریں، اللہ کی مرضی کی تکمیل کریں. کیا ایک وقت آنے والا ہے جب کہ حج کے مدام لوگ آئیں. آج مجھ سے ملاقات ہوئی، ایک عالم ہے مولانا یحییٰ قمر اثری، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ڈیڈ لائن. تو ڈیڈ لائن ہماری زندگی کی ایک ڈیڈ لائن ہے، پوری تاریخ کی ایک ڈیڈ لائن ہے، وہ قیامت ہے. ہماری ڈیڈ لائن موت تک پہنچتی ہے، پوری تاریخ کی ڈیڈ لائن قیامت تک پہنچتی ہے. تو پوری تاریخ کی ایک ڈیڈ لائن ہے، وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، اس کے بارے میں بتایا لوگوں کو، یہ سب سے بڑا کام ہے. پھر جب ڈیڈ لائن آ جائے گی اور بالکل اعلان ہو جائے گا کہ اینڈ آف ہسٹری ہو چکا، اب چلو حج کے میدان میں. اب سارے لوگ حج کے میدان میں اکٹھا ہیں، ٹریلین لوگ. اب وہاں اور کیجیے، انسان یہ جب اکٹھا ہے وہاں، وہ کہیں کہ خدایا ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ تیرا کیسے پلان کیا ہے، ہم تو ایسے ہی جیتے رہے، ہم سوچتے تھے کہ بس ڈیلنگ کا میری یہی زندگی ہے، آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں، ہمارے حساب لے رہے ہیں، یہاں جنت کو سب ہمارے سامنے ہے. تو سب اعلان ہوگا کہ آئے وہ لوگ جنہوں نے بتایا انسانوں کو، جنہوں نے گواہی دی انسانوں کو، فرشتوں کے طرف اعلان ہوگا. وہ دعات آئیں، وہ شہداء آئیں جنہوں نے انسانوں کو بتایا ہے، اور وہ کھڑے ہوں گے لوگ کہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ہم نے ان کو قرآن پہنچایا تھا، ہم نے ان کو رسول اللہ کو سو بتایا تھا، بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے. کیسا عجیب منظر ہوگا، اوپر کیجیے، کیسا عجیب منظر ہوگا. اور کیسے عجیب ہو وہ لوگ جو کھڑے ہوں گے اور فرشتے گواہی دیں گے کہ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہنچا دیا تھا، لیکن وہ نہیں مانا تو ان کا قصور ہے. آپ غور کیجیے کیسا عجیب لمحہ ہوگا. سارے انسان اکٹھا ہے میدان حشر میں، خدا کا دربار لگا ہوا ہے اور فرشتے سب اکٹھا ہیں. اور قرآن میں ہے کہ لوگ جھٹلائیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، اس وقت گواہی دینے والے گواہی دیں گے. یہ بات قرآن میں موجود ہے. تو لوگ جب دیکھیں کہ ہمیں عذاب کا سامنا ہے، پکڑ کا سامنا ہے، جہنم کا سامنا ہے، تو وہ کہیں کہ خدا ہم کو خبر نہیں تھی، کچھ نہیں پتا تھا ہم کو، ہم تو یہ ڈرنک اب بھی میری جیتے رہے. تو اس وقت فرشتے اعلان کریں گے خدا کی طرف سے، آئے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بتایا تھا. تو وہ لوگ اٹھیں گے، وہ کہیں گے دیکھو ہم نے ان کو قرآن پہنچا تھا، ہم کو اللہ کے رسول کا پیغام دیا تھا، ہم نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے انہیں کیسے پلان آف گاڈ بتایا تھا. تو کچھ تو وہ بندے تھے جنہوں نے وہ ٹکڑے کو جمع کر کے چپکا کر پڑھا اور سچائی مل گئی ان کی. کچھ بولے تھے انہیں پھاڑ پھینک دیا. وہ بھی ایک انسان ہوگا، اس کو دیا گیا، اس کو پھاڑ کر پھینک دیا.
وہ بھی انسان ہی صحیح، اس کو اس ٹکڑے کو جمع کر کے چپکا کے پڑھا، اس کو ہدایت مل گئی. یہ دونوں باتیں وہاں سامنے آئیں گی. تو کتنا بڑا اعزاز آپ کا انکار کر رہا ہے، غور کیجیے، کتنا بڑا اعزاز یہ ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے. مولانا یہ سوال آیا ہے مس سائرہ لطیف کا، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے مسلمانوں کی مذہبی رہنماؤں اور جماعتوں نے فارم والے اسلام پر لوگوں کو جمع کیا، لہٰذا لوگوں کی سوچ پر فارم والا اسلام چھا گیا. مولانا صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں اصل قصور مذہبی رہنماؤں کا ہے، جنہوں نے اسپرٹ کے بغیر اسلام کو لوگوں میں انٹروڈیوس کرایا. اس میں عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوچنا، اپنے آپ سے سوچنا. یہ دوسروں کے خلاف نیگیٹو روایت دینا یہ کوئی کام نہیں ہے. اپنے آپ سے سوچیے، جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ سچائی کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ خود اٹھیں، وہ کام شروع کر دیں. دوسروں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے سے یہ کوئی کام نہیں ہے. ہمیشہ مشن ایک آدمی شروع ہوتا. رسول اللہ نے شروع کیا مشن مکہ میں، تو اس وقت اکیلے تھے سارے عالم میں. آپ 610 عیسوی میں آپ نے مکہ میں شروع کیا اپنا مشن، تو سارے عالم میں آپ اکیلے تھے. آج شاید دنیا مسلمان 1 بلین کی تعداد میں. تو جس کو بھی احساس ہو جائے کہ سچائی کیا ہے، تو وہ پروٹیسٹ میں نہ لگے، کمپلین میں نہ لگے، دوسروں کو بلیم دینے میں نہ لگے. یہ سب کوئی کام نہیں ہے. خود کام شروع کر دی. 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 4 ہوں گے، تعداد بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ میں صحیح نہیں سمجھتا سوچ کہ دوسروں کو بلیم دیتے ہیں لوگ. بلیم بائی سیلف کا طریقہ اختیار کیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اٹھ جائیے کام کرنے کے لیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے. مولانا اگلا ایک کامنٹ ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا، تمل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا، آج آپ کا لیکچر سننے کے بعد اظہار دین والی قرآنی آیت سمجھ میں آئی. قرآن میں لی یظہروا الدین کلی ہے. قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ لی یظہروا الاقوامی کلی، یعنی آئیڈیولوجیکل امپائر، نہ کہ پولیٹیکل امپائر. صحیح، بہت اچھا پوائنٹ آپ کو. یہ اظہار مطلوب ہے دین پر، نہ کہ اقوام پر، حکومتوں پر، ملکوں پر. یہ تو ہے نہیں کہ ساری دنیا، سارے ملکوں پر، یہ تو ہے نہیں وہاں پر. البلاد کلی، سارے ملکوں پر یا سارے اقوام پر، بلکہ دین پر. اور دین ایک نظریاتی چیز ہے. تو نظریاتی چیز کے لیے پولیٹیکل پاور کوئی رکاوٹ نہیں. حکومت کچھ کوئی بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، آپ نظریوں کو پیش کرنے کے لیے آزاد ہے. تو ایک ابدی طور پر قائم ہے نان پولیٹیکل دعوی امپائر. اس کے کسی انتظار کی ضرورت نہیں، کوئی مادی آئے، کوئی مسیح آئے تو قائم کرے. یہ انتظار باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. ایسے انتظار اللہ کا گناہ ہے، یاد رکھیے. نہیں، آلریڈی قائم ہے تو اس کو اویل کیجیے. آپ انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ جو کہ ان عالم میں کہ مہدی آئے گا اور مہدی آئے گا اور سارے عالم حکومت قائم کرنے کا، یقین کیجیے گناہ سے بڑی کوئی چیز یہ ہے. آلریڈی قائم ہے نان پولیٹیکل دعوی امپائر، اس کو اویل کیجیے، اس میں حصہ لیجیے. جس طرح سے آپ کو ممکن ہے اس میں شریک ہو جائیے. انتظار کس بات کا؟
مولانا اگلا سوال پٹنہ سے ہے، مسٹر دانیل صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے 15 جون 2012 کو جمعہ کی نماز ہم نے ایک بڑے مذہبی سینٹر میں ادا کری. وہاں ایک سینئر عالم نے اپنے لیکچر میں کہا اسلام اور ابتلا دونوں لازم ملزوم ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی لیے آج ہر جگہ مسلمان ابتلا کا شکار ہیں. اس کے بارے میں آپ سر جھوٹی بات ہے، بلا شبہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ سے زیادہ بری کوئی چیز ہے. مسلمانوں کا جو سو کال جو ابتلا ہے وہ تو اس لیے کہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں مسلمان جگہ جگہ، جواب چاہیے گے. یعنی اپنے جھوٹے جھگڑے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. سب بالکل جھوٹی بات ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ دعوت کا کام کریں اور پھر کوئی آپ کو تکلیف دے تو وہ تو تکلیف دور ہی ختم ہو چکا. ابتلا جو قرآن میں ہے، ابتلا ایک الگ اصطلاح ہے. وہ یہ جو آپ ابتلا کا اپلائی کر رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ وہ تو ہر آدمی کی زندگی میں واقعات پیش آئیں گے. کبھی آپ کا بیٹا مر جائے گا، کبھی بزنس میں نقصان ہوگا، کبھی جاب چھوڑ جائے گا آپ کا، کبھی کچھ ہوگا. وہ ایک عام ابتلا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ جو حکومتوں سے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو جو ابتلا کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے. یہ مسلمانوں کی ساری دنیا مسلمانوں کا موقف نہایت ہی غلط ہے. ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی ہوگی ہر جگہ. ٹکراؤ کی پالیسی کی رہتی ہے جو حکومت کچھ کرتی ہے تو اسے کہتے ہیں ابتلا. یہ تو ڈبل جھوٹ ہے. ایک بار تو انہوں نے اسلام کے نام پر چھوٹی تحریک چلائی، اس کے بعد اس نے جو ریٹیلیٹ کیا تو کہہ رہے ہیں یہ ابتلا ہے. یہ اللہ کا بہت سخت اس پر پکڑ ہوگی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. سب جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں لوگ، اپنے جھوٹ کو اسلامائز کر رہے ہیں. یہ اسلامائز سے جھوٹ کا معاملہ یہ. مولانا اگلا سوال اوکھلا سے ہے. میں اس کو واضح کر دوں کہ ایک فرد کی زندگی میں ناخوشگوار واقعات کا پیش آنا وہ ہوتا رہے گا ہمیشہ، کیونکہ وہ اس سے کبھی کوئی دور خالی نہیں ہے. وہ ہر فرد کی زندگی میں ہوتا ہے. اس کا نظام سے، سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو حکومتوں کی طرف سے موجودہ دوران مسلمانوں کو شکایتیں ہیں وہ بلا شبہ ابتلا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے. وہ آپ بال بجے مار ہے. وہ غلط پالیسی اختیار کرتے ہیں. مثلا یہ کئی جا کے پتھر ماریں گے تو پولیس والے گولی ماریں گے تو کہیں گے دیکھو ہم پر گولی ماری جا رہی. تو یہ ابتلا نہیں ہے. یہ ہمارے جھوٹی پالیٹکس کی قیمت ہے. اس کا تعلق کچھ بھی اسلام سے ہے نہ ابتلا سے ہے. مولانا اگلا سوال فرد احمد صاحب کا ہے اوکھلا سے. انہوں نے لکھا ہے حکومت کے ذریعے اچھی طرح دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عثمان نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ سلطان سے جو کام لیتا ہے وہ قرآن سے نہیں لیتا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیں. حضرت عثمان نے حکومت سے کون سا کام کیا دعوتی؟ یہ تو خود ساختہ آپ کا ہے. سارا دعوت کا کام مکے میں ہوا تھا. سارے بڑے لوگ خود حضرت عثمان مکے میں حاصل ہوئے تھے. خود حضرت عثمان جو ہے مکے میں حاصل ہوئے تھے. تمام اجل صاحبہ وہ پرم تاریخ کے ذریعے سے. یہ کون سی تاریخ لکھا ہوا؟ کہاں لکھا ہوا کہ عثمان نے طاقت پر قبضہ کر کے دعوتی کام کیا تھا؟ یہ تو کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں. بتائیے وہ کون سی کتاب ہے؟ ہم تو ایسی کتاب جانتے نہیں. یہ تو بالکل ایک عجیب بڑی بات ہے. مولانا اگلا سوال شاہ نواز ظفر صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے As we know that human beings and jannat coexist on this earth, Quran also addresses both these creatures at a time. Will these two creations coexist in Jannat also, or they will have different categories? بھائی اللہ میں پوچھے گا. یہ میں اس کا جواب، اس سوال جواب نہیں بولوں. انتظار کیا جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. مجھے کوئی دلچسپی ایسے سوالات سے، فرضی سوالات ہیں. میں فرضی سوالات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں.
نہ کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ مجھے کوئی دلچسپی اس سے. جس کو دلچسپی ہو تو انتظار کرے وہ قیامت کا، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے گا. وہ میں اس طرح کے سوالات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اور یہی وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا. دیکھیے نوہینا عن کثرت السؤال، یہ بھی سمجھ لیجیے. صحابی کہتے ہیں کہ نوہینا عن کثرت السؤال، ہم کو منع کیا گیا زیادہ سوال سے. زیادہ سوال ہونے فٹال سوال سے، بے مطلب کا سوال. آپ مجھ سے پوچھیں کہ دلی میں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور بنگلورو میں کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور کلکتے میں کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں. یہ سب چھوٹے سوالات ہیں. اسے روکا گیا ہے. نوہینا عن کثرت السؤال، وہ سوال ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہو، آپ کی اپنی زندگی سے ہو، جس کو آپ خود فیس کر رہے ہو. یہ تو فرضی سوالات ہیں کہ سورج میں کون فرشتے انتظام کر رہے ہیں اور چاند میں کون فرشتے انتظام کر رہے ہیں. یہ سب سوالات میں دعاؤں، یہی وہ سوالات ہیں جو بڑا کیا گیا. نوہینا عن کثرت السؤال، میں کہا کہ ہمیں زیادہ سوال نہ کریں. تو میں آپ سب لوگوں نے نصیحت کرتا ہوں کہ صرف وہ سوال کیجیے جو آپ کا حقیقی مسئلہ ہو. آپ دعوتی کام کر رہے ہیں یا ایک فیملی چلا رہے ہیں، وہاں کچھ مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، حقیقی مسئلہ. اور فرضی سوال کہ اوباما اب کی پلاننگ کیا ہے، وہ کہاں بمباری کرنے والے ہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہے. اگلا سوال دانیل صاحب کا ہے پٹنہ بہار سے. انہوں نے لکھا ہے In chapter 57 verse number 25 of Quran it is mentioned, we send our messengers with evidence and with them we send down the book and the scales of justice so that people might act in all the fairness. اس آیت میں لوگ اسلام کا پولیٹیکل مطلب نکالتے ہیں. مولانا اس کے کیسے نکالتے ہیں؟ پالیٹکس کا مطلب نہیں ہے آیت کا، بتائیے کیسے نکالتے ہیں وہ بتائیے. تو بتایا نہیں آپ نے. کہاں سے اسے کون سا پولیٹیکل ٹرم ہے، کون سا پولیٹیکل لفظ ہے اس میں جو نکالتے ہیں؟ جھوٹا نکالتے ہیں. اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اس آیت سے پولیٹیکل مسئلہ نکالا جائے. دیکھیے لیقوم الناس بالقسط کے معنی کیا ہیں؟ تاکہ لوگ قائم ہوں کس پر؟ تاکہ یہ نہیں کہ تاکہ نافذ کیا جائے قسط، یہ تو ہے نہیں اس میں. یعنی یہ متعدد نہیں ہے بلکہ لازم ہے صیغہ، اس کو کہتے ہیں لازم ہے، پیسے وائز ہے. یہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ قائم ہوں کس پر، یعنی ہر فرد جو ہے عدل پر قائم ہو، جسٹس پر قائم ہو. ہر فرد جو ہے اپنے لیے عدل کو لازم کر لے. یہ کہا اس میں ہے کہ تم ساری دنیا میں نافذ کرو، وہ تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ لازم کو متعدد بنانا ہے، یعنی پیسے وائز کو ایکٹیو وائز بنانا ہے. یہ تو بہت بڑی جسارت ہے اللہ تعالیٰ کا. فلاحی ہوں گے اصلوں کی، اصلوں پر اللہ تعالیٰ کوئی بار جائیں گے جنہوں نے قرآن کی آیت جو تھی لازم کے شہروں میں تھی اس کو متعدد سبب بنا دیا. یہ پورے کلمہ بہت ہے، یہ تو ہے. اس کو سمجھ لیا اچھی طریقے سے. جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے ایک ہوتا ہے لازم کا سیوا، ایک متعدی کا سیوا. ایک ہے تقریر کرنا، ایک ہے تقریر کروانا. تقریر کرنا لازم ہے، تقریر کروانا متعدی ہے. تو ایک ہے قسط پر قائم ہونا، یہ لازم ہے. ایک ہے قسط کو نافذ کرنا، یہ متعدی ہے. تو آج متعدی ہے ہی نہیں، متعدی ہے ہی نہیں. جو لوگ لازم کے صیغے میں جو حکم آیا اس کو متعدی کا مفہوم نکالیں تو وہ تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پکڑ جائیں گے ایسے لوگ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مولانا ذکوان ندوی کا. انہوں نے لکھا ہے تاریخ کا تجربہ ہے کہ مذہب کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں عام طور پر ایک نیا مذہبی فرقہ اور ایک نیا شخصیت پرستانہ گروپ بن کر رہ جاتی ہیں. اسی فرقہ بندی اور شخصیت پرستی کی وجہ سے لوگ الرسالہ کے دعوتی پیغام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ کے نزدیک دینی تحریکوں کو فرقہ بندی اور پرسنالٹی کلٹ کے فتنے سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں، وہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ
اس قسم کی ایول نہ پیدا ہوں. دنیا میں تو ایول پیدا ہی ہوتا رہے گا. جیسے کہ ایول جو ہے فنامنا ہے انسان کی آزادی کا. جہاں آزادی ہے وہاں ایول ہے. تو وہ تو یہ کہ لوگ بتاتے رہیں, لوگ دعوتی تحریک چلاتے رہیں. باقی ایول تو پیدا ہوتی رہے گی, ایول تو کبھی بھی بند نہیں ہوگی. میرے نزدیک وہ فنامنا ہے, وہ ظاہرہ ہے آزادی کے مس یوز کرنے کا, مس یوز آف فریڈم کا فنامنا ہے. کچھ بھی فرقہ بندی ہو یا نہ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن وہ یہ سب برائیاں آتی رہیں گی لوگوں میں. وہ اس کو برائیوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم دعوت دیں, ہم سمجھائیں, ہم نصیحت کریں, تو اپنی ذمہ داری کو ادا کریں, بس یہی ممکن ہے. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے, مسٹر عامر بن یوسف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو تبدیلی صحابہ اکرام لے کر آئیں, کیا وہ آج ویسٹرن لوگ قرآن کو سمجھ کر لا سکتے ہیں؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ آپ نے ڈیوٹی پوری کی. آپ امریکہ میں 7 ملین مسلمان رہتے ہیں. مجھے صرف ایک مسلمان وہاں ایسا معلوم ہے جو دعوتی کام کر رہا ہے, باقی صرف خاص ڈالر کما رہے ہیں. یہ آپ سوال کو امریکہ کی طرف لے آئے, اپنی طرف لے آئیے کہ مسلمان جو ہے اپنی ذمہ داری کو نہیں پوری کرتے. یہ 7 بلین مسلمان ہیں امریکہ میں, لیکن بس خالی ڈالر کما رہے ہیں. کسی کو فکر نہیں کہ امریکوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو صحابہ کرام نے جو کیا, جو ڈیوٹی انجام کی, اس کو لے کر سوچیے, دوسروں کو لے کر مت سوچیے آپ. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے مولانا اقبال احمد عمری صاحب کا ہے. انہوں نے لکھا ہے, in chapter 6 verse number 159 of Quran it is mentioned, you have nothing to do with those who have split up their religion into sects, their case rests with God. Maulana Sahab, I want to know what is the meaning of splitting of religion in this verse. دیکھیے, مذہب جب ریڈیوس ہو کر فارم بن جاتا ہے تب یہ سب فرقے پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ فارم کو لے کر سوچنے لگتے ہیں لوگ. تو فارم یکساں ہوتا نہیں. دیکھیے, یہ امپاسبل ہے کہ فارم یکساں ہو. مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں, میں پگڑی باندھے ہوئی ہوں, کوئی ٹوپی پہنے رہے گا, کوئی سر کھلا رہے گا, یہ چیزوں کو لے کر فرقہ بناتے ہیں لوگ. اسپرٹ جب زندہ ہو, اسپرٹ پہ سارا زور ہو, سارا ایمفیسس اسپرٹ پہ دیا آتا ہو, تب یہ سب نہیں وجود پاتے فرقے. جب ریڈیوس ہو, مذہب ریڈیوس کا فارم بن جاتا ہے, تب خوب بنتے ہیں, تب فرقے وجود میں آتے ہیں. کیونکہ فارم میں لازماً فرق ہوگا, فارم کبھی یکساں نہیں ہو سکتا ہے. تو ہر تھوڑے سے فرق کو لے کر ایک فرقہ بن جاتا ہے, ہر تھوڑے سے فرق کو لے کر. مثلا ٹوپی ہے, میں نے ایک ساتھ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹوپی کے لیے کئی وہ ہیں, ایک دوپہر ٹوپی, ایک 4 پہلے ٹوپی, ایک فلاں ٹوپی, ایک فلاں ٹائپ, اور ہر ایک کا ایک فرقہ بنا ہوا ہے. فلاں کی پہچان یہ ٹوپی ہے, فلاں کی پہچان وہ ٹوپی ہے. لیکن اسپرٹ کو لے کر فرقہ کیسے بنے گا؟ تو یاد رکھیے, جو فرقہ بنتے ہیں یہ اس وقت بنتے ہیں جبکہ مذہب جو ہے فارم ریڈیوس ہو کر فارم پر مبنی ہو گیا ہو, اور جب وہ اس میں اسپرٹ پر سارا زور ہوگا تب اثر ہو سکتا ہے. یعنی دوسرا لفظ بھی ہے phenomena of shift of emphasis. It is a phenomenon of shift of emphasis. مولانا اگلا جو ہے وہ کامنٹ ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آج آپ کا لیکچر سننے کے بعد سمجھ میں آیا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ایج مسلمانوں کی پاسٹ گلوری کو ڈیمولش کرنے کے لیے آیا ہے, اس لیے مسلمان ماڈرن ایج کے بارے میں نیگیٹو ہیں, جبکہ ماڈرن ایج دعوت کی اپرچونٹی کو کھولنے کے لیے آیا ہے. خدا کو دعوت مطلوب تھی اور مسلمانوں کو اپنی پولیٹیکل گلوری مطلوب تھی, اسی لیے
دعوت میں وہ کامیاب ہیں اور سیاست میں ناکام. بہت صحیح, بالکل 100% صحیح, 100% صحیح.